ٹرمپ نے اپنے ٹیم میں ایک نئی شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ اس میں جو خاص بات ہے، جو کھلاڑی اس وقت ٹرمپ نے اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے، اس کا جو آخری ٹویٹ تھا وہ یہی تھا کہ اس وقت پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، عمران خان صاحب ایک سیاسی قیدی ہے، اس کو رہا ہونا چاہیے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شمولیت کا پاکستان کی سیاست پہ آنے والے دنوں میں بڑا گہرا اثر ہوگا اور پاکستان کے نظام اور حکومت کا آنے والے دنوں میں مشکلات کے اضافے کا باعث بنے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم HRTV۔ پہلی بڑی خبر جو 26 نومبر کو پاکستان کے عوام پہ گولیاں چلائی گئی تھی اور پوری پاکستانی قوم یہ سوال کر رہی تھی کہ آپ نے گولی کیوں چلائی تھی، بجائے اس کے کہ آپ اس سوال کا جواب دیتے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ صحافی جو اس چیز کو کور کر رہے تھے یا جو اس وقت پاکستان میں ہیومن رائٹ سے بات کر رہے ہیں یا جو اس وقت یہ حکومت ظلم کر رہے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں، اب ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارا جو ایک سکھ بھائی ہے ہرمیت سنگھ، اقلیت بھائی ہے، اس پہ FIR درج کی گئی ہے اور کل اس نے اپنی ضمانت بھی کر دی ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو اس وقت نظام اور جو حکومت کے اقدامات ہے اس کے ہم پہ انڈیا میڈیا ہنس رہے ہیں، ہم پہ انٹرنیشنل میڈیا ہنس رہے ہیں کہ ہم کس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، ہم کس طرح میڈیا کا گلا گھونٹ رہے ہیں، ہم کس طرح ان لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو اس وقت پاکستان میں حکومت کے اقدامات پہ اس وقت تنقید کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ وقاص اکرم جو پاکستان تحریک انصاف کا جنرل سیکرٹری ہے، اس نے انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا ہے اور 26 نومبر کی جو حسان حق پہ ڈیٹیل بریفنگ دی ہے، عمران خان صاحب نے بھی آخری دفعہ جیل میں یہی حکم دیا تھا اپنے کھلاڑیوں کو کہ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو بٹھا کے ان کے سامنے ساری ڈیٹیل رکھنی ہے کہ کس طرح پاکستان کی حکومت نے اپنے بندوں پہ، اپنی پاکستانی عوام پہ گولیاں چلائی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف دیر آئے درست آئے وہ اقدامات کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو بہت پہلے کرنی چاہیے تھے، لیکن اب جا کے پاکستان تحریک انصاف وہ اقدامات کر رہے ہیں جو ان کو کرنی چاہیے تھے اور آنے والے دنوں میں لازمی طور پر اس حکومت کے لیے اسی کیس سے ریلیٹڈ پندہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ورلڈ بینک نے پاکستان کو مزید قرض دینے سے انکار کیا ہے۔ ہماری معیشت کے جو دعوے ہو رہے ہیں، سٹاک ایکسچینج ہمارا اوپر ہی جا رہا ہے، جب بھی آپ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی بھی PDM سے ریلیٹڈ جماعت کے کسی بندے سے پوچھے تو وہ ہمیں یہ دعوے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا معیشت، پاکستان کا سٹاک ایکسچینج بڑا اوپر جا رہا ہے، لیکن آپ کا جو ورلڈ بینک جس نے ہر سال ہمیں قرض دینا ہوتا ہے، ہمارے جو اس وقت ہمارے ملک میں جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ یا جتنی بھی اس طرح کے یہ باقی جو پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ورلڈ بینک نے انکار کیا ہے کہ ہم آپ کو مزید قرض نہیں دیں گے، کیونکہ آپ آلریڈی قرض لے چکے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ ہم قرض لے کے ان کو کام پہ یوز کرتے ہیں، اس میں ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے گاڑیوں کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ دیکھو، جب بھی پاکستان کو قرض ملا ہے اس کے بعد حالات بدلے ہیں تو اس حکومت کے بدلے ہیں یا اس نظام میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بدلتے ہیں یا منسٹرز کے بدلتے ہیں، کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس قرض کا پاکستانی قوم کو، پاکستانی غریب عوام کو کوئی فائدہ ہوا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ 9 مئی کے بعد والا رویہ دوبارہ سے اختیار کیا جا رہا ہے۔ جس طرح کل ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جج صاحب نے آرڈر کر دیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے 21 جو وہاں پہ ورکر تھے ان کو مقدمے سے ڈسچارج کیا تھا، لیکن پھر وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک پولیس والا اسی جو آیا اور اس نے اس جج صاحب کے حکم کو جوتے کے نوک پہ رکھا اور ان کارکنان کو دوبارہ گرفتار کیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس جج صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں کہا تھا کہ اگر میرے حکم پہ عمل نہ ہوا تو میں ان پولیس والوں کو ہتھکڑیاں لگاؤں گا، لیکن آپ پاکستان کے عدلیہ کو دیکھیں، آپ پاکستان میں ججز کے احکامات کو دیکھیں کہ کس طرح وہ پاؤں تلے روندا جا رہا ہے کہ ایک اسی جو آتا ہے وہ دھمکی لگاتا ہے کہ میڈیا سے بھی یہاں سے ہٹ جائے، کیونکہ اگر میڈیا نے بھی اس چیز کو کور کیا یا میڈیا والے نے بھی میری بات نہیں سنی تو ان کو بھی گرفتار کر کے 9 مئی یا 26 نومبر والے کیس میں ڈال دیں گے۔ تو آپ یہ چیز بھی سوچیں کہ اس وقت جو 9 مئی یا 26 نومبر میں لوگ گرفتار ہیں وہ کس طرح لوگ گرفتار ہیں، ان کو کس طرح وہاں پہ جیلوں میں رکھا جا رہا ہے یا وہ کس طرح کے کیسز میں اس وقت پابند سلاسل ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ان کیسز سے کوئی دور تک تعلق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے
کہ اس وقت 26ویں ترمیم کے بعد ہمارے عدلیہ کے ہاتھ پاؤں اتنے باندھے گئے ہیں، اتنا آپ نے ان کو ٹارچر کر دیا ہے، آپ نے عدلیہ کے نظام کو ختم کر دیا ہے اس ملک سے، کہ ایک پولیس والا وہ جج کے حکم کو نہیں مانتا، تو آپ جو اس وقت اداروں میں بیٹھے ہوئے طاقتور لوگ ہیں ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے عدلیہ کے حکم پہ کتنی پابندی یا کتنی ان کی وہ اس کو مان سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو پشاور میں دعائے تقریب کا اعلان کیا تھا، آج وہ بھی ہو گیا، جو ایک کوشش کی گئی کہ کسی طرح بھی اسی پاکستانی عوام کو دبا کے رکھنا ہے، ڈرا کے رکھنا ہے، گولی چلا کے ان کو اپنے گھروں میں بیٹھانا ہے کہ وہ کبھی بھی اس نظام اس حکومت کے خلاف بات نہ کر سکے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد نے اس تقریب میں شرکت کر کے اس حکومت اور اس نظام کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے دبنا نہیں ہے، ہم نے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے اپنے حقوق کے لیے ہمیشہ لڑ کے یہ حقوق آپ سے چھین کے رہنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔